العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے اور بہت ہی مکرم دوستوں، سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ 243 سے 45 تک 3 آیات کی تلاوت اور سماعت رہی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ ارشاد باری ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ، وہ پھر مر گئے اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا کر دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ان کا کیا نام ہے، وہ کس علاقے میں رہتے تھے، ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے۔ قرآن مجید جب بھی کسی تاریخی واقعے کو بیان کرتا ہے، کسی قوم کی مثال دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس قوم کے قد ناپتے رہیں اور ان کی گنتی کرتے رہیں اور ان کے علاقے کی سیر کرنے نکل جائیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے جیسے کہ اس واقعے کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی کہ وہ جس علاقے میں رہتی تھی اس علاقہ میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، ایک مرض آ گیا، خطرناک اور جان لیوا مرض اس میں پھیل گیا پورے علاقہ کے اندر۔ تو وہ لوگ اپنے اس علاقے کو، اس بستی کو چھوڑ کر ہزاروں کی طرف، وَهُمْ أُلُوفٌ، موت کے ڈر سے، وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر سے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اب کوئی لکھتا ہے 3000، کوئی 4000، کوئی 70,000، کوئی 10,000، کوئی 8,000۔ ہمیں اس گنتی میں جانے کے بجائے دیکھنا یہ کہ رب ذوالجلال سکھا کیا رہا ہے، بتا کیا رہا ہے۔ وہ لوگ نکل گئے، پھر کچھ عرصہ وہ لوگ وہاں رہے، حکم الہی ہوا مر جاؤ، تو سبھی مر گئے، سب مر گئے۔ پھر وہاں کچھ عرصے کے بعد ایک پیغمبر آئے، ان کا نام حزقیل علیہ السلام ہے، انہوں نے آ کر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ پھر مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ بنیادی بات جو سکھانے کی یہ ہے کہ مرض پھیل گیا ہے تو آپ اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو جب موت نے آنا ہے تو تم جس بستی میں جا کر بسے، ہم نے وہاں کہہ دیے منہ تو مر جاؤ، تو مر گئے۔
تو اس لیے موت سے نہیں بھاگنا، موت سے نہیں ڈرنا، تدبیر سے اوپر تقدیر ہوتی ہے۔ تدبیر منع نہیں ہے لیکن تقدیر پر غالب نہیں۔ تقدیر اللہ نے جو کہہ دیا کہ مرنا ہے تو پھر مرنا ہے، پھر 100 تدبیریں ہوں۔ اس لیے یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، جب تمہیں دین کی راہ میں جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو تم کہتے ہو یہ تو موت ہے نہیں، خودکشی ہے، اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، تو موت تو پھر گھر میں بھی آ جائے گی۔ تم چھت میں ہو، گھر کے اندر ہو، کسی کوٹری میں ہو، 7 دروازوں کے اندر بند ہو جاؤ، یہ 7 قلعوں کے اندر جا کر یا کہیں زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ، موت نے جب آنا ہے تو اس نے آنا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دراصل یہی سمجھایا، اور پھر اس سے علماء نے ایک مسئلہ بھی استنباط کیا ہے، اور حدیث رسول پاک علیہ السلام کی روشنی میں، کہ انسان اگر کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں کوئی مرض پھوٹ گیا، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ کرونا کی وبا آ گئی ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بستی میں ہو اور وہاں کوئی مرض پھوٹ جائے تو تم پھر وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں پہلے سے رہ رہے ہو تو پھر وہاں سے نہ نکلو۔ اگر تم باہر تھے تو اندر نہ جاؤ، اور اندر ہی تھے تو پھر باہر نہ نکلو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق ایک جنگ پر کے مشن پر تھے، محاذ پر تھے، ایک جگہ پہنچے تو پتہ چلا وہاں ایک وبا پھوٹی ہے جس علاقے میں جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، وہاں تو لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، مرض ہے۔ تو کوئی جواب نہ دیتا ہے، لیکن ایک صحابی کھڑے ہو کے حضور کی حدیث سناتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹی ہو تو تم اس میں داخل نہ ہو، اور اگر تم پہلے سے وہاں رہتے ہو تو مت نکلو۔ یہ نہ ہونا کہ پھر تم جراثیم لے کے دوسری جگہ پہنچ جاؤ تو وہاں لوگوں کو مبتلا کر دو۔ تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ واپس ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا عمر تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، اللہ کی تقدیر سے جو پکی ہے موت نے آنا ہی آنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، میں ایک تقدیر سے دوسری تقدیر، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، اس کو بھی منع کر دیا ہے، اس کی ہمیں پتہ، اس پر ایمان ہے۔ تو اس لیے موت، یہاں پر ایک اور خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ یہ نبی کریم نے کیوں منع کیا کہ تم اگر کسی جگہ پہ ہو اور وہاں مرض پھوٹ جائے تو تم وہاں سے باہر نہ جاؤ، وہیں رہو، تاکہ اللہ پر کامل ایمان رہے۔ تم بیماری کو موت کا ذریعہ نہ سمجھو۔ موت دینے والی ذات اور زندہ رکھنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تم یہ نہ گمان کرنا کہ تم یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے تھے، وہ لوگ مر گئے تو تم زندہ رہ گئے، تو شاید تم نے اس کو سمجھا تھا موت دینے والا یا زندہ رکھنے والا۔ موت دینے والا اور زندہ رکھنے والا وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑائی کرو، دین کے لیے جب آواز لگائی جائے لبیک کہو، اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اب آپ یہ دیکھیے، آپ خود غور کریں، انسان کہیں پیسہ لگاتا ہے، قرضے کے طور پر دیتا ہے، اطمینان کرتا نا یہ بندہ پارٹی بھاگ تو نہیں جائے گی، میرا قرضہ مجھے واپس مل جائے گا۔ اب مانگنے والی ذات اللہ کی ہے، تو بتائیے پھر یہاں پیسہ دینا چاہیے نا اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تو محتاج نہیں، اللہ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کسی کے لیے قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے؟ جس نے مانگنا ہے اپنے لیے مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بندوں کے لیے مانگ رہا ہے کہ تم اس کو خرچ،
اس پہ خرچ کرو گے، دراصل تم خرچ اس پہ کر رہے ہو لیکن یہ قرضہ مجھے دے دو، اور پھر یہ قرضہ میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس بھی دوں گا، تمہیں واپس نفع ملے گا، سیکیورٹی بھی ہے، پروفٹ بھی ہے۔ تو یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر 700 گنا بڑھا کر اس کا تمہیں واپس ریٹرن دے گا۔ اور اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کر دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو کشادگی بھی دے دیتا ہے۔ تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا پیسہ دینے سے تم تنگ دست ہو جاؤ گے، رازق اللہ ہے۔ بلکہ یہاں سے ابن تیمیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ نکالا ہے، معنی نکالا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پیچھے آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موتو، مر جاؤ، وہ سارے مر گئے، ثم احیا، پھر کہا زندہ ہو جاؤ۔ جو مارنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تو تمہارا پیسہ تم سے خرچ کروا کے تمہیں بڑھا کے دے نہیں سکتا۔ اس کو پچھلی آیت کے ساتھ لنک کرو تو یہ کہ وہ ضرور بڑھا کر دے گا، تم راہ خدا میں دو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقائد صحیحہ اور عقائد ثقہ اور پختہ عقائد عطا فرمائے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر